قرآن عظیم کا پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، خطاب یا ایھا الناس کہہ کے نہیں ہے، اے لوگوں نہیں ہے، خطاب ایمان والوں سے. گویا اللہ بتا رہا ہے کہ تعظیم وہی کرتے جو اہل ایمان ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. نبی کی آواز سے جب تم مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنی آواز نبی کے برابر نہیں لا سکتے، تو تم نے سوچنا چاہیے. میں آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ زبان سے آپ کہتے ہو کہ نبی اور ہم برابر برابر ہیں، ابھی تو نبی کی آواز سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. میں آگے ایک چیز بہت بتاؤں گا انشاءاللہ، ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی، لیکن چونکہ میرے موضوع میں ہے اس لیے آگے بیان کروں گا. اللہ فرما رہا ہے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال عقارت ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو. نبی کی آواز بلند کر دیا، اعمال برباد. 60 سال عبادت کی، 70 سال عبادت کی، ایک بار نبی کی بارگاہ میں، ایک بار نبی کی موجودگی میں آواز بلند کر دی، زندگی بھر کے اعمال برباد ہو گئے. نبی کی آواز سے اپنی آواز کی برابری کرنے کی کوشش کی تو اعمال عقارت ہو گئے. سوچنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں، ہم سے مراد غیر لوگ، الحمدللہ اہل سنت نہیں کہتے، ہم سے مراد غیر لوگ، جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی بھی ہماری طرح، وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے، اس کے بعد بھی وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اعمال بچے ہوئے ہیں، برقرار ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ہرگز نہیں. کیوں؟ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ اعمال برقرار ہے، دعوے برابری کے بعد بھی اعمال برقرار ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے وانتم لا تشعرون، ان کو تو شعور ہی نہیں ہے، اس لیے تو بے شعوری میں ایسا سوچ رہے ہیں. اب آئیے اس تعلق سے مسلم شریف ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کچھ کم سنتے تھے، آواز بلند کہہ کر پکار کر کہو تو سنائی دیتی تھی، کم سنتے تھے، آپ سمجھ جائیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اپنے حجرے میں جا کے چھپ کے بیٹھے، بلکہ ایک روایت میں میں نے یہاں تک پڑھا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ میرے ہاتھ پر باندھ دو، اس لیے کہ دل محبت رسول میں اتنا بے چین ہے کہ ملاقات کا متلاشی ہے، مگر جاؤں گا نبی گفتگو کریں گے، میں کم سنتا ہوں، زور سے بولتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ. اب یہاں اختیار رسول بھی دیکھو، کچھ دن مجلس میں نہیں آئے، روتے تھے، تڑپتے تھے. اللہ کے نبی نے غالباً سعد سے فرمایا، ان کے پڑوس میں رہتے تھے، کہ تمہارے پڑوسی ثابت بن قیس نہیں آتے. عرض کی یا رسول اللہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. فرمایا جاؤ حال معلوم کرو. سعد تشریف لاتے ہیں، کہا میرے بھائی کیا ہوا، آپ رسول اللہ کی مجلس کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ عرض کیا میں تو برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. بارہا میں نے نبی کی بارگاہ میں بہت بلند آواز سے بات کی ہے، میں کم سنتا ہوں نا، میں بہت زور سے بول دیتا ہوں، میرے اعمال تو تباہ ہو گئے، میری آخرت برباد ہو گئی. حاضر ہوئے رسول اللہ کے پاس، عرض کرتے یا رسول اللہ وہ تو رو رہے ہیں، یہ حال ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ان سے کہو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو. قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو. فرمان خدا، جو بلند کرے اعمال برباد، جو بلند کرے آخرت تباہ. نبی کہہ رہے وہ جنتی. کیوں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا ہے. محبوب تم جس کو جنتی کہہ دو گے ہم جنتی بنا دیں گے، جس کو آپ جنتی فرما دیں. حضرت ثابت بن قیس کو جب ایک خوشخبری دی گئی، خوشی کے ساتھ آئے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور روتے ہیں. حدیث کے راوی وہ فرماتے قسم وحدہ لا شریک کی، وصال نبی کے بعد بھی حضرت ثابت بن قیس جب ہم صحابہ کی مجلس میں ہوتے، ہم ان کی طرف دیکھتے اور آپس میں کہتے جسے روئے زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ ثابت بن قیس کو دیکھے.
کیا پتہ چل رہا ہے؟ صحابہ کے عقیدے دیکھ رہے ہیں آپ؟ نبی نے جس کو کہہ دیا جنتی، وہ یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو علم غیب ہے کہ اللہ کے نبی آگے کچھ ڈیفالٹ والا کام نہیں کریں گے؟ ان کا عقیدہ کہ نبی کی زبان سے نکل گیا پتھر کی لکیر۔ اس حدیث کو کس نے نقل کیا؟ بخاری نے۔ اب اس کے بعد تو گنجائش نہیں ہے۔ امام بخاری نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1954 اس پر نقل کیا۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 12422، امام ابن حبان نے حدیث نمبر 7168، اور حضرت امام حاکم نے المستدرک کے اندر حدیث نمبر 5036 کے تحت نقل کیا۔ بخاری اور ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ تمام محدثین نقل کرتے اپنی کتابوں میں کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابہ کرام ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ وہ خود صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھتے کہ معلوم ہوتا کہ کوئی درخت کا تنا ہے اور ہم پر پرندے آ کے بیٹھ جاتے، پرندوں کو مطلق خبر نہ ہوتی کہ یہ انسان ہے۔ یہ ان کی تعظیم کا عالم تھا۔ اسی طرح ایک صحابی ہے اسلم بن شریک، یہ رسول اللہ کے خدمت گزار تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ نبی پاک اکثر جب سفر پہ تشریف لے جاتے ارشاد فرماتے، اے ابن شریک ہمارے اونٹ کا کجاوا تیار کرو۔ اب وہ تیار کرتے، لاتے اونٹ کو تیار کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے جب ارشاد فرمایا ہمارے اونٹ کو لاؤ، اپنے عرض کے یا رسول اللہ کچھ کی مہلت عطا فرمائیے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ حضرت ابن شریک گئے، کچھ دیر بعد آئے، پھر اونٹ کا کجاوا تیار کیا، اونٹ تیار کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابن شریک تم کہاں چلے گئے تھے؟ کیا بات تھی؟ عرض کے یا رسول اللہ میں اپنے گھر سے آیا، مجھے غسل کی حاجت تھی، مجھے حیا آئی کہ میں اس عالم میں آپ کے اونٹ کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں کہ جبکہ میں ناپاک۔ ادب دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو جو صحابہ نبی کے اونٹ کے کجاوے کا اتنی تعظیم کرے، وہ رسول اللہ کی کتنی تعظیم کرتے ہوں گے۔ میں نے اس تعلق سے بھی چند حدیثیں پیش کر دی۔ اب آئیے تیسرا ایک عقیدہ صحابہ کا میں بیان کروں، اور یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، اس پر تو شرک کے فتوے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مانگو تو صرف اللہ صاحب سے مانگو، باقی کسی سے مت مانگو، ان کے جملے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ اکرام یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے کہ اللہ کی عطا سے رسول اللہ بھی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس تعلق سے بھی میں 5 حوالے دوں گا۔ چنانچہ مسلم شریف، امام مسلم نقل کرتے حضرت ربی رضی اللہ تعالی، ربی اسلمی رضی اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اکثر سرکار کو میں وضو کا پانی لا دیتا، سرکار کے کچھ کام کر دیتا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں نے سرکار کے لیے وضو کا پانی لایا۔ حضرت ربی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں سرکار کے لیے میں نے وضو کروایا، فقال علی سل، اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول؟ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگا انہوں نے؟ فرماتے ہیں فقلت، میں نے عرض کیا اسالو کا مرافقتا کا فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں آپ سے آپ کی جنت میں رفاقت چاہتا ہوں، پڑوس چاہتا ہوں۔ اب نبی کے الفاظ یہ نہیں ہیں، میں تو محتاج ہوں، میں کسی کو جنت کیسے دے سکتا ہوں؟ جنت تو اللہ کی ہے، مجھے کہاں اختیار ہے؟ جب تک اللہ وہی نہ بھیجے میں تو محض مجبور بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں، بندہ ناچیز ہوں میں۔ یہ نہیں کہا نبی پاک، بلکہ جملے سنیں کیا کہتے حدیث کے الفاظ، قالا او غیر ذالک، چلو وہ تو دیا اور کچھ مانگ، اور اس کے علاوہ کچھ، جنت تو دے دیا اور کچھ مانگ، میری مراد جنت نہیں تھی بلکہ دنیا، تو دنیا کے لیے کچھ مانگ، جنت تو دے دی گئی۔ وہ صحابی تھے، کیا کہتے ہیں قل تو ہوا ذاک، اللہ کے نبی میں اس پر ہی راضی ہو گیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب میں وہ شعر پڑھنا نہیں چاہتا، مجھے نہیں پتا مجمع میں وہ لوگوں کو کچھ شعر گوارا ہو یا نہ ہو، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ آخری مصرع عرض کر دیتا ہوں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ میرا مقصد آج کی مجلس میں کسی کے دل کو دکھانا نہیں، بلکہ
لمحہ فکری یاد دینا ہے کہ عقیدہ صحابہ کو سمجھو. میں اس لیے ایک چیز کے حوالے دے رہا ہوں. خود آپ اپنے گھر میں اگر آپ کے مدارس میں آپ کے لائبریریوں میں کتابیں تو تحقیق کر لو. کیسٹ بنیں گی, کیسٹ لے جائیے, سنیے, حوالوں کو چیک کر لیجیے اور پھر خود تنہائی میں سوچیے کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایمان کے دعوے دار ہو کر اپنے مولویوں پر اتنا ایمان رکھتے کہ جو کچھ انہوں نے لکھ دیا بس اسی کو حرف آخر سمجھ لیا. تو یہ میں نے پہلی. اب اس تعلق سے ذرا حوالے سنیں. امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر یہی حدیث حضرت ربی والی حدیث نمبر 1320 کے تحت نقل کیا. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نمبر 16624 کے تحت نقل کیا. امام ابن حبان نے حدیث نمبر 2554. امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 4344 کے تحت, اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معجم کبیر کے اندر حدیث نمبر 4540. اور اس حدیث کی شرح میں حضرت امام ملا علی قاری مرقات شرح مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 550 اس حدیث کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سل, فرماتے رسول اللہ نے یہ مطلقاً فرمایا, مانگ, کیا مانگتا ہے, جو مانگنا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا اور آخرت کے سارے خزانے عطا فرما دیے, جس کو جو چاہیں عطا کر دے. میرے کہا یہاں ہے ابھی اس وقت روم میں ہے, یہاں نہیں آئی ہے ٹیبل پہ, ورنہ میں روایت پڑھ کے بھی سناتا متن کے ساتھ. بہرحال زبانی میں نے ترجمہ عرض کر دیا. اب آئیے ایک ترمذی شریف کی حدیث سن لیتے ہیں. یہ ہے سنن جامع ترمذی, اور جامع ترمذی کی یہ بڑی مشہور حدیث ہے, پھر اس کی میں تخارج بھی بیان کروں گا انشاءاللہ. حدیث نمبر 1504. صاحب ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری سند کے ساتھ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں ان عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا دریر بصرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا شخص آئے جو آنکھوں سے معذور تھے, صحابی رسول تھے, نبی کی خدمت میں آئے, آنکھوں سے معذور ہے وہ اللہ کے رسول کے صحابی. کہتے فقال ادعوا اللہ ان یعافیانی, اللہ کے نبی دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بینا کر دے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا میں کوئی سول سرجن ہوں, آنکھوں کا آپریشن کر سکتا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں تمہاری یہ دعا, جاؤ تم دعا کر لو. پھر آنکھیں آ بھی نہیں سکتی, مادر ذات نابینا ہو. بلکہ نبی پاک کیا فرماتے, حدیث کے الفاظ سنو, امام ترمذی نقل کر رہے, کہتے کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں تیرے لیے, ان شیتا صبرت فہو خیر لک, اور اگر تو صبر کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. میں چاہوں تو دعا کر سکتا ہوں, تو اگر چاہتا ہے کہ میں دعا کروں تو دعا کر دیتا ہوں, مگر اگر تو صبر کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے, خیر ہے اس میں. وہ صحابی کیا کہتے ہیں, قال فدعوہ, اللہ کے نبی آپ دعائی کیجیے, میں صبر نہیں کر سکتا, یہ نابینا ہونے سے میں پریشان ہو گیا, آپ صبر نہیں ہوتا مجھ سے, اب آپ دعا کیجیے. اب اللہ کے نبی کیا کرتے, خود دعا نہیں کرتے, کیونکہ بات کی میں ایک حدیث بتاؤں گا, اگر چاہتے اللہ کے رسول اپنا دست کرم لگاتے بینا فرما دیتے, مگر اپنی امت کو تعلیم دے رہے تھے کہ ابھی تو میں بظاہر حیات ہوں, اپنے صحابی کی آنکھ لوٹا سکتا ہوں, مگر اے مانگنے والوں, اے محتاجو, جب میں بظاہر تمہاری آنکھوں سے اجل ہو جاؤں گا تو تم کیا کرو گے, میں تمہیں ایک سنت اور طریقہ دے جا رہا ہوں, تمہیں کیسے مانگنا ہے, مجھے مجبور مت سمجھنا ہو وصال کے بعد, میں تمہیں نظریہ دے رہا ہوں, عقیدہ دے رہا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, حدیث کے راوی کہتے ہیں قال فامرہ ان تودعا فیحسنا وضوءہ, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابی پھر سنو, اچھی طرح سے وضو کر لو, اچھی طرح سے وضو کر لو. وَيَدُوا بِهَذَا الدُّعَاء, پھر اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ اور پھر یوں کہو اللہم انی اسالک اتوجہ الیک بنبیک نبیک محمد النبی الرحمہ, اے پروردگار میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اتوجہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں جو رحمت والے نبی ہے. ابھی عقیدے کی میری پوری ترجمانی نہیں ہوئی ہے, وسیلے کے تو یہ بھی قائل ہیں, کچھ موقع پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم بھی وسیلے کے قائل ہیں. اب امام ترمذی آگے کیا لکھتے ہیں,
امام ترمذی کہتے ہیں اب یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے کہ تو وضو کر اور پھر اللہ سے دعا کر کہ پروردگار میں تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں یا محمد. بس یہی تو عقیدے کی جان ہے. ان کے نزدیک ندا شرک، غیر اللہ کو پکارنا کفر. کوئی دور جو ہو وہ سن نہیں سکتا، مگر نبی پاک تعلیم فرماتے کیا کہنا اس کے بعد، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں توجہ کرتا ہوں اپنے رب کی طرف آپ کی طرف جو ہے وسیلے سے کہ میری یہ حاجت پوری ہو. اب امام ترمذی نے تو یہیں تک لکھا اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اے پروردگار اپنے محبوب کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. مگر امام طبرانی فرماتے کہ ابھی وہ دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے، دعا ختم ہوئی، ہم صحن مسجد میں بیٹھے تھے، وہ اٹھ کر ایسے آئے کہ آنکھوں سے بینا تھے. اس حدیث میں وسیلہ بھی ہے اور رسول اللہ کو ندا بھی ہے، پکارنا بھی ہے. اس حدیث کو مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 4 حدیث نمبر 16799 جلد نمبر 4 16799 میں اس کو نقل کیا. امام ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل کیا. حدیث نمبر 1385 صحیح ابن خزیمہ نے، امام ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 219، امام حاکم نے المستدرک کے اندر حدیث نمبر 1180 کے تحت. دلائل النبوت میں امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد 6 صفحہ 166، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار صفحہ نمبر 83 پر. اور ایک آخری حوالہ غیر مقلدین کے مسلم بزرگ علامہ شوقانی تحفۃ الذاکرین صفحہ 194 پر بھی انہوں نے نقل کیا. اب میں نے کہا تھا نا کہ نبی چاہتے تو ہاتھ لگاتے، دست شفقت لگاتے اور آنکھیں آ جاتی. اب میں جو حدیث سنا رہا ہوں مختلف الفاظوں میں آئی، لیکن میں جو حدیث سنا رہا ہوں یہ امام ابو نعیم نے دلائل النبوت کے اندر حدیث نمبر 543 کے تحت نقل کیا. یہ ان کے الفاظوں میں سنا رہا ہوں. ایک صحابی رسول ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، جنگ بدر، بعض نے کہا جنگ احد، اس جنگ میں شریک تھے. ایک تیر دشمن کا سنسناتا ہوا آیا، آنکھ کو لگا اور آنکھ کا ہلکا باہر گر گیا. یہ آنکھ کا جو گولا ہے نس سے لٹک رہا ہے. حضرت قتادہ کو تکلیف بھی ہو رہی تھی، لڑنے میں تکلیف جو ہے زحمت بھی اٹھانی پڑ رہی تھی. آپ نے اپنا ہاتھ لیا اور اس آنکھ کے گولے کو نوچ لیا، پھینکا نہیں، مٹھی میں رکھ لیا. لڑتے لڑتے دشمن کو کاٹتے چیرتے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرتے یا رسول اللہ میری اس آنکھ کو درست فرما دیجئے. تو سب سے پہلے تو نبی نے یہ کہنا تھا غیر اللہ سے مانگنا شرک، میں تو اللہ نہیں ہوں، اور یہ جو آنکھ نکل گئی ہے مجھے کوئی طاقت نہیں، میری استطاعت نہیں، مجھ میں یہ صلاحیت نہیں، قوت نہیں، میں تیری آنکھ جو نکلی ہے باہر اس کو کیسے درست کر سکتا ہوں. امام ابو نعیم کہتے ہیں نبی نے یہ نہیں فرمایا. کہا قتادہ اگر تو چاہے تو دنیا میں ایک آنکھ سے نابینا ہونے پہ صبر کر لے اور اس کے عوض مجھ سے جنت لے لے. چاہے تو صبر کر لے، اس کے بعد مجھ سے جنت لے لے. حضرت قتادہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی محبت، آپ کی الفت، آپ کی رفاقت، اس سے تو جنت مل ہی جائیں گی، آپ آنکھ درست کر دیجیے. عقیدہ دیکھیں آپ کی محبت، آپ کی الفت، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ، اللہ کے نبی اس کے وقت مجھے جنت مل ہی جائیں گی، آپ آنکھ درست کر دیجیے. حضرت قتادہ خود اس حدیث کے خود راوی ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے اس آنکھ کو لیا، میرے آنکھ کے حلقے میں لگایا اور اپنا لعاب دہن، تم اگر کسی کے آنکھ میں لعاب ڈالو دیکھو کیا ہوتا ہے. چلے ہیں نبی سے برابری کرنے کے لیے، یہ نبی کا لعاب، نبی نے اپنا لعاب دہن قتادہ کی آنکھ پہ رکھا اور اس کے بعد حضرت قتادہ کہتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی میری آنکھیں ایسی روشن ہو گئی، میں حیرت زدہ ہوں کہ وہ آنکھ جو پہلے سے صحیح تھی وہ زیادہ دیکھتی ہے کہ جس کو نبی نے درست کیا وہ زیادہ دیکھتی ہے. میری آنکھ وہ زیادہ دیکھتی ہے جس کو نبی نے درست کیا.
آنکھ درست کی نبی نے، لباب دہن لگایا، اور اس کے بعد مسکرا کے کہتے قتادہ بڑے ہوشیار نکلے، آنکھیں بھی درست کروا لی، جنت بھی لے لی، جاؤ تمہیں جنت بھی عطا کی جائے۔ اب یہ حدیث کن کن لوگوں نے نقل کیا ہے؟ میں نے امام ابو نعیم کے الفاظوں میں حدیث بیان کی، لیکن خصائص القبریٰ میں بھی امام جلال الدین سیوطی جلد نمبر 1 صفحہ 205 پر اس کو نقل کرتے ہیں۔ مجموع الزوائد کے اندر امام حیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 116 پر، امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 2 شرح زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 432 پر، اور ایک آخری ایسا حوالہ دے رہا ہوں کہ اگر یہ عقیدہ کفر و شرک ہے تو امام ابو نعیم کا نمبر بعد میں ہے، جو حکم لگانا چاہتے ہیں آپ امام جلال الدین سیوطی کو بعد میں دیکھیں، آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں۔ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 356 پر بھی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، تو ابن کثیر پہ لگائیے۔ اب آئیے بخاری شریف، اس کے بعد تو اب معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 1 باب الاستسقاء، جس کا ترجمہ ہوتا ہے پانی مانگنے کا بیان، اور اس حدیث امام بخاری نے حدیث نمبر 953 953 کے تحت اس حدیث کو لایا، اور جلد نمبر بخاری کی 1 حدیث کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں ان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کانا اذا قحط استسقا، جب قحط پڑ جاتا اور وہ پانی مانگتے اللہ سے تو کیا کرتے؟ بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور کے چچا ہیں ان کو ہاتھ پکڑ کر لے کر آتے میدان میں۔ اب جب پانی مانگتے دعا کرتے پانی کے لیے، جب انہیں پانی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہوتی تو حضرت عباس کو لے کر آتے، فقالا، پھر وہ کہتے اللہم انا کنا نتوسل الیک من نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں پروردگار جب تیرا نبی ہم میں موجود تھا تو ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے پانی مانگا کرتے تھے۔ یعنی صحابی ایک عقیدہ یہ دے رہے کہ ہم نبی کا وسیلہ طلب کیا کرتے تھے، وسیلہ مانگنا ہمارا طریقہ ہے، اور نبی کے زمانے میں نبی کی ظاہری حیات میں بھی ہم یہ کیا کرتے تھے۔ فاتسقینا، اور تو ہمیں پانی عطا کر دیتا تھا۔ پھر کہتے ہیں وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِينَا، اے پروردگار اب ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر لاتے ہیں تو ہمیں پانی عطا کر۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں انس ابن مالک قال فَيَسْقُونَ، اب پانی برس ہوتا پڑتا۔ اب یہاں پر بھی ایک اعتراض علامہ ابن تیمیہ نے کیا، اور پھر پوری ان کی ذریت جو ہے اس اعتراض کو دہراتے ہوئے آ رہی ہے۔ اعتراض یہ کیا گیا کہ اگر وصال رسول کے بعد نبی سے وسیلہ مانگنا جائز ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ حضرت عمر ابن خطاب مانگتے، حضرت عباس کا کیوں مانگنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وصال فرما جائے اس کا وسیلہ لینا جائز ہے، زندوں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، جو مردے ان کا نہیں لیا جا سکتا۔ اس کا جواب جو ہمارے ہاں علماء نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے، ان کو معلوم تھا کہ نبی کا بھی وسیلہ مانگنا جائز ہے، حضرت عباس کا وسیلہ مانگ کر اور حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر انہوں نے یہ ذہن دیا کہ دیکھو نبی کا وسیلہ تو ہم بناتے تھے کہ ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے، مگر دیکھ لو ہم صحابی ہو کر غیر نبی کا بھی وسیلہ بناتے ہیں، تو جب ہم غیر نبی کا وسیلہ بناتے تو تم بھی غیر نبی کا بھی وسیلہ بنا لیا کرو۔ لہذا اولیاء کا وسیلہ اس زمرے میں آ گیا، ائمہ کا وسیلہ بھی زمرے میں آ گیا کہ غیر نبی کی ذات سے بھی وسیلہ طلب کیا جا سکتا ہے۔
اب آخری میں جو میں نے اعتراض عرض کیا کہ بھائی وصال کے بعد وسیلہ مانگنا جائز نہیں، جیسے کہ ان لوگوں کا ہے، اس کے لیے میں ایک حوالہ دوں گا، اس کے بعد پھر چند حوالہ جات اور بیان کر دوں گا۔ میرے ہاتھ میں اس وقت تفسیر نصفی ہے، جس کو تفسیر مدارک کے نام سے زیادہ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 234 اور سورہ نساء پارہ نمبر 5، یہ قرآن کی تفسیر ہے امام نصفی کی، آیت نمبر 64۔ اس آیت کے تحت اس کی تفسیر میں حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے سن لیجیے، وہ آیت کریمہ کیا ہے پہلے سن لیجیے، سورہ نساء کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو یعنی گناہ کر لو، میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، قرآن کہہ رہا ہے فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر میرا رسول تمہارے لیے استغفار کرے، شفاعت کرے، شفیع بن جائے تمہارا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اب اس پر توصیف الرحمان جو غیر مقلدوں کے اس وقت موجود ہے عالم دین ہے، انہوں نے کہا کہ اس آیت پر جو عمل ہے وہ رسول اللہ کی زندگی میں ہی تھا، اب نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے کہا کہ جب تم گناہ کرو تو نبی کے پاس آؤ، تو صحابہ آ جاتے تھے نبی کے پاس، معافی مانگ لیتے تھے، نبی دعا کر دیتے اللہ ان کو معاف کر دے، اب نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اقرار کرے، یہ اسی وقت ممکن تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اب وہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے اس ظلم کا اقرار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، تو اپنے اس گناہ کے بارے میں مالک اسے کہتا ہے جو تو گناہ کر کے آیا ہے سن، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ کچھ لوگ اس آیت سے یہ غلط استدلال بھی کرتے ہیں کہ دیکھا جی قرآن پاک میں ہے کہ جب آپ گناہ کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، تو اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر آپ سے معافی کا سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے گناہوں پہ اقرار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہم سے آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ تو قرآن پاک کی آیت کی نص کیا ہے؟ جاؤک، کہ آپ کے پاس آئے۔ قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ آئے، آپ کے پاس آئے۔ جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے، اللہ کے نبی اپنے اصحاب کرام کے لیے اور جن امت کے لوگوں سے گناہ ہوتے رہے ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ معاف کرتا رہا۔ یہاں ذکر نبی کے پاس آنے کا ہے، نبی کی قبر پہ آنے کا نہیں۔ میں نے ایک ہی جواب، اس کے ایک ہی بات کہوں گا جواب میں، باقی پھر بعد میں مزید حوالے آئیں گے، باتیں آئیں گی۔ توصیف الرحمان سے صرف ایک گزارش ہے، بلکہ توصیف الرحمانی ان کی پوری جماعت سے میری گزارش ہے کہ اگر صلاحیت ہے، ہمت ہے، تو صرف اتنا ثابت کر دو کہ یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے، بس بات ختم۔